وحدانیت کو سجدے کریں گے. جو جملہ استعداد کی منزل پر اس منبر کا صدقہ دے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں جان محترم. میں نے سونگا خوشبو رسالت کو اس لیے کہ نور ایک تھا, انا ولی من نور واحد. اب بھی یقین نہیں آتا, ام سلمہ کا گھر ہے, نبی کا بستر ہے, بطول کی چادر ہے, رسول چادر اوڑے ہوئے لیتے ہیں, حسین حسن آتے ہیں, آ کر ماں سے کیا کہہ رہے ہیں, اے اماں جان انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی. اے مادر گرامی میں اپنے جد کی خوشبو سونگ رہا. یعنی دیکھیں خوشبو دیکھیں کیا کہا, بھائی کیا کہا. یہ خمسہ نوجوان جو چادر میں آتے رہے ہر ایک نے یہی کہا. جو لفظ حسن نے کہے وہی حسین نے کہے, جو حسین نے کہے وہی علی نے کہے. حالانکہ تینوں ساتھ نہیں آئے تھے, ایک کے بعد ایک آئے, لفظوں میں بھی فرق نہیں آیا. یہ ہے توحید معصوم. یا علی یا علی یا علی, میرے مولا ذرا سا انہوں نے یہ ہے توحید معصوم, یہ ہے وحدانیت عصمت. کہ جو لفظ مولا حسن نے کہے ہیں بالکل وہی لفظ حسین نے کہے. ان یہ شمع میں رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی. جو لفظ حسین نے کہے وہی علی نے کہے. اور رسول کہاں لیٹے ہیں, چادر کے نیچے. کس کی چادر کے نیچے, بطول کی چادر کے نیچے. اس سے پہلے کیا تھا, ذوف بدن. یہی حدیث کسا میں پڑھتے ہیں نا آپ, ذوف بدن تھا, بدن میں کمزوری تھی. سوچیں دوستوں, میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, آج کی تقریر کا فیصلہ کن. کیا کہا رسول اللہ نے, یہی کہا نا بیٹی مجھے چادر دے دو, مجھے کسائی یمانی دے دو, اس لیے کہ میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. بطول نے چادر دی نا. سارے تاریخ کے مورخوں کو عرفان عبدی 115 ماڈرن ٹاؤن میں اعلان کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ بطول کی چادر اوڑھنے سے پہلے اللہ کی آخری رسالت کے بدن میں ذوق تھا. میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے کوئی ثابت کر دے کہ بطول کی چادر کے سائے میں آنے کے بعد کبھی رسول نے ذوف بدن کا گلا کیا. علی یا علی توجہ ہے, سلامت رہے. سلادس کروں گا. مل کر پوری طاقت سے آخری آدمی تک مارا سلامت رکھیے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انبیاء کی ضعیفی کو جو قوت میں تبدیل کرے اسے رسول کہتے ہیں, اور جو ذوف بدن رسول کو قوت عطا کرے اسے چادر بطول کہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا سرکار. میں اس سے بڑا جملہ اور اپنی شہزادی کی بارگاہ میں کہہ نہیں سکتا. عظمت و فاطمہ زہرا پر بلند ترین صلوات بھیج دیں آپ. جس کی چادر ذوف بدن رسالت ماں آپ کو قوت عطا کرے, اس کی بیٹی کی چادر چھینی ہے. اور پھر مسلمان, پھر تاریخ مسلمان, ہاں پھر کہتے ہو نہ روئیں, پھر کہتے ہو ماتم نہ کریں. وہ چادر جس میں آیے تطہیر کا نزول ہو, وہ چادر جس میں جبریل امین بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو,
وہ چادر جس میں ام سلمہ کو آنے کی اجازت نہ ملے، وہ چادر ہے کہ چھینی جا رہی ہے، وہ چادر ہے کہ لوٹی جا رہی ہے، اور شام غریبہ کے اندھیرے میں کوئی نہیں زینب کو بچانے والا۔ میری ماں بہنیں بڑی تعداد میں آئی ہیں، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے بانیان مجالس کو، مولا سلامت رکھے خانوادہ صادق مہدی صاحب کو، ان کے بچوں کو، ان کے اعزاء اور احباب کو، مولا سلامت رکھے میرے بیٹے علی کو۔ میں عزیزان محترم یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ تاریخ کے دھارے پر چلتے چلتے فکر مسلم کو ایک لمحے کے لیے کربلا میں ضرور ٹھہرنا چاہیے، اور کربلا میں بھی اگر عصر عاشورہ سے بھی گزر جاؤ تو شام غریبہ میں ضرور رک کر دیکھو کہ کس کی چادر لوٹ رہا ہے اور کون لوٹ رہا ہے، کس کی چادر چھین رہی ہے اور کون چادر چھین رہا ہے۔ یہ عشرے، یہ خمسے، یہ محرم کے بعد مجالس، یہ مسلسل رہنا چاہیے۔ عزاداروں مسلسل رو، عزاداری تو اب ہے، رونا تو اب ہے۔ حسین کا عشرہ تو بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں بھی آ گیا، چھوٹے چھوٹے ذاکروں کی سمجھ میں بھی، مجھ جیسے ذاکروں کی سمجھ میں آ گیا۔ حسین کا عشرہ وہ ہے جو یکم کو شروع ہوا اور 10 محرم کو ختم ہو گیا۔ مجھے نہیں کسی عالم مقتل نے بتایا کہ زینب کا عشرہ جو 11 محرم کو شروع ہوا تھا وہ کب ختم ہوا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو نہ شرم کر کے نہ رو، تمہیں کیا پتا انہی خواتین کے جھرمٹ میں اللہ جانے شام سے آئی ہوئی زخمی بی بی کہاں بیٹھی ہوگی، پتہ نہیں انہی نوجوانوں کے درمیان میں کہاں حسین کا بیمار عزادار بیٹا سید سجاد، پتہ نہیں انہی معصوم بچیوں کے جھرمٹ میں کہاں 4 برس کی وہ بچی جس پر میرے امام زمانہ نے سلام بھیجتے ہوئے کہا میرا سلام ہو اس معصومہ بچی پر جس کے رخساروں کی رنگت شام غریبہ سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی، کبھی نیلے ہو گئے، کبھی پیلے ہو گئے، کبھی سرخ ہو گئے۔ جزاک اللہ، شرم کر کے نہ رویا کرو، خدا کی قسم۔ ارے میری بیوی کہتی ہے میں ضرور آتی ہوں۔ شہزادی زینب کون ہے؟ شہزادی زینب کے لیے ایک جملہ بتا دوں آج پہلی مجلس میں۔ شہزادی زینب وہ ہے جسے میرے چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں یا عمتی، اے میری پھوپھی اماں الحمدللہ خدا کے فضل سے آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ یہ لفظ امام سجاد کا ہے، انت عالمۃ غیر المعلمہ، آپ وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں جسے کسی نے نہیں پڑھایا۔ ارے امام جس زینب کے علم کی تصدیق کرے، معصوم جس زینب کے علم کی تصدیق کرے، وہ زینب ہمارا علم سننے آتی ہے اس مجلس میں، ہمارے فضائل سننے آتی ہیں، ہماری خطابت سننے آتی ہے؟ نہیں، ہماری یاد کی ہوئی آیتیں سننے آتی ہیں بی بی زینب ان مجلس میں نہیں۔ ارے ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیا سنائیں گے زینب کو؟ بی بی زینب کہیں گی میں تمہارا علم سننے نہیں آتی، ارے میں تو رونے آتی ہوں۔ کون ہے جو میرے بھائی پہ اتنا رو رہا ہے جیسا میں چاہتی ہوں؟